حالات تو ہم سبھی بدلنا چاہتے ہیں، کوشش بھی کرتے رہتے ہیں، نتیجہ کسی کسی کو ملتا ہے. وجہ کیا ہے اس کی؟ کبھی قسمت کا رونا، کبھی کسی سچویشن پر الزام، اور کبھی خود اپنے سے گلا. یہ سب کچھ ہوتا کیا ہے؟ بدلنے کی خواہش رکھتے ہوئے بھی ہم بدل کیوں نہیں پاتے؟ رکاوٹیں کیسے کیسے آتی ہیں، کیسے کیسے دور کیا جا سکتا ہے؟ اور اصل میں اس کی رمز کو پہچاننا اور یہ جان لینا کہ رکاوٹ کا اصل سبب کیا ہے، جہاں سے پھر بدلنے کی بنیاد پڑے گی، اصل کمال یہ ہے. آئیے اس کمال کو ڈسکس کرتے ہیں اور جانتے ہیں سائیکالوجی کی روح سے کہ یہ ہے کیا گورکھ نندا. اسماعیل، آپ بدل جانے کی خواہش، ویسے تو لوگوں کو بدلنے پر گلا بھی ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں آپ بڑے بدل گئے ہیں اور دوسری طرف ہم بدلنا بھی چاہتے ہیں. تو یہ کیا وجہ ہے؟ یہ مایوسی سی کیوں آ جاتی ہے جلدی سے؟ کسی بھی اپنے آپ کو بیسیکلی تو ہم اپ گریڈ کرنا چاہتے ہیں، کبھی فائنینشلی، سوشلی، اسپرچولی، مختلف حوالوں سے اپنے جو بھی معاملات ہیں اس کو اپ گریڈ کرنا، کر کے بدل کر اور اچھا ہونا چاہتے ہیں، لیکن جگہ جگہ رکاوٹ آ جاتی ہے. سر آپ دیکھیں کہ ویسے یہ جو بدلنے کا عمل ہے یا چینج ہے ہم سب کی زندگی میں، یہ خود بخود بھی آتا رہتا ہے. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں، اور نارملی ہوتا بھی ایسے ہے، کہ جب ہم خود اپنے آپ کو چینج کرنے کا یا بدلنے کا انٹینشن نہیں بناتے، کوئی نیت نہیں بناتے، کوئی پلان نہیں بناتے، تو حالات بھی ہمیں کافی بدل دیتے ہیں. جی. سو وہ ایک انوائرمنٹ سے، اپنے ماحول، اپنے حالات سے بھی ہم چینج ہوتے رہتے ہیں. اب یہ الگ بات ہے کہ وہ صحیح وے میں ہو رہے ہیں یا غلط وے میں ہو رہے ہیں. ہم مایوسی کی طرف جا رہے ہیں، ہم وکٹم رول کی طرف جا رہے ہیں. لیکن جو چینج کی بات آپ کر رہے ہیں، کہ ویسے تو ہر بندے کی، آلموسٹ ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اچھی تبدیلی، اچھا چینج اپنی زندگی میں لے کر آئے، خود کو اچھے انداز سے بدلے. اور ہم بہت ساری ایسی کنٹینٹ بھی دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، جو ہمیں موٹیویٹ کرتا ہے کہ ہمیں بدلنا چاہیے، ہمیں مایوسیوں کو نہیں اپنانا چاہیے، ہمیں حالات کا رونا نہیں رونا چاہیے. ہمیں بہت سارے لوگ یہ بتا رہے ہوتے ہیں، ہمارے اندر ایک تحریک سی پیدا کر رہے ہوتے ہیں کہ بدلنا کتنا ضروری ہے، اور خود کو بدل کر آپ کہاں پہنچ سکتے ہیں. بالکل، کہاں، یعنی بدل کر کہاں پہنچ سکتے ہیں. جی. اس کی تمنا جگا دینا، یہ بھی ایک مہارت ہے. جی، یہ بھی ایک بہت اچھی مہارت ہے کہ آپ ایک بندے کے اندر یہ ایک لائٹ کو آن کر دیتے ہیں کہ جو آپ خود کو بدلنا ہے اور کہاں تک آپ جا سکتے ہیں. یہ بھی ایک بہت شاندار، یعنی لائٹ تو آن کر دیتے ہیں پر پیچھے سے لوڈ شیڈنگ کئی دفعہ ہو جاتی ہے اور یہ فرسٹ اسٹیپ ہے. جی. لیکن اگر کسی کے اندر موٹیویشن ہی نہیں ہے تو شاید وہ چینج نہیں کر سکتا. سچی بات. لیکن اصل جو کام ہے نا، وہ یہ ہے کہ کیسے. اب وہ کیسے کے اوپر ذرا کم ہمیں پریکٹیکلٹیز اور وہ ہمیں اتنا کنٹینٹ نہیں ملتا کہ کیسے. دیکھیں، آپ مجھے یہ موٹیویٹ کر سکتے ہیں کہ آپ بہت اچھی سائیکالوجسٹ بن سکتی ہیں، آپ کے اندر بہت کوالٹیز ہیں، آپ، لیکن یو کین ڈو اٹ. ٹھیک. اب ہاؤ کا جو آنسر ہے وہ بھی تو کہیں ہمیں گائیڈ کرنا چاہیے. صحیح. سو بدلنا جو ہے بہت ضروری ہے، اور اگر ہم ڈیزائن کریں اپنے چینج کو تو ہمارے حالات بدل جائیں گے. صحیح. ابھی ہمارے حالات ہمیں اپنے مطابق جو ہے وہ چینج کرنے ہیں. سو ہمیں اپنی جو ایک آپ کہہ لیں باغ ڈور ہے، وہ حالات کو دینے کی بجائے، لوگوں کو دینے کی بجائے اپنے ہاتھ میں رکھیں اور چینج کریں، جس میں نظریات کو بدلنا، جس میں رویوں کو بدلنا، جس میں موڈ مزاج کو، اپنے فائنینشیل سٹیٹس کو. اب تو محسن صاحب ایسی ہم ایج میں رہ رہے ہیں کہ جس میں کوئی بھی چیز میں آپ سے کہوں کہ ناممکن ہے تو دیٹس ناٹ رائٹ. اور اتنے شاندار طریقے آ گئے ہوئے ہیں کہ انسان اپنے برین کو چینج کر سکتا ہے. اس سے بڑی اور کیا بات ہو. دیکھیں، یہ جو چیز ہے کہ میں تو یہ سمجھ پایا ہوں اس ساری لرننگ کے دوران کہ جو ہم سوچ سکتے ہیں وہ ہم کر سکتے ہیں. اچھا، وہ اس سوچ سکنے کے پروسیس کے دوران اگر اس کے ممکنہ ذرائع آپ کو نہیں مل رہے نا اس وقت، تو وہ ہو سکتا ہے ابھی انوینٹ نہ ہوئے ہوں، ہو سکتا ہے اس پہ کام ہو رہا ہو سکتا ہے آپ تک انفارمیشن نہ پہنچی ہو سکتا ہے میرا کوئی یقین یا بلیف سسٹم ہی رستے کی رکاوٹ ہو. لیکن ایسا ممکن ہے جیسا ہم سوچ سکتے ہیں. یہ جو قسمت کی بات ہے، یہ جو بات ہے کہ بھی
کوئی اس میں رکاوٹ ڈال دیتا ہے, کسی وجہ سے یہ چیز رک جاتی ہے, آگے میں بڑھ نہیں پاتا, یا ہماری جو ایفرٹس ہیں وہ کوئی نتیجہ نہیں دیتی. اس بات کی نفی تو قدرت کا نظام بھی کر دیتا ہے. قدرت کا نظام ہمیں اشاروں کے نایوں میں سمجھا رہا ہوتا ہے. ہم ایک بیج ڈالتے ہیں اور کتنے پھل نکلتے ہیں اس جی بالکل بالکل. ہم ایک دانہ بوتے ہیں تو کتنی فصلیں تیار ہوتی ہیں. اچھا, قدرت یہ واضح طور پہ ہمیں اشارے دے رہی ہوتی ہے کہ ہماری کوئی بھی ایفرٹ ٹرائی کا نہیں ہے. جتنی ہم کوشش کرتے ہیں اس سے بدرجہ زیادہ رسپانس ہمیں نیچر دے رہی ہوتی ہے. جیسے کئی دفعہ تو یہ لگتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تم مطلب قدم بڑھاؤ, ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو ادھر سے وہ قدم ایک ہم بڑھاتے ہیں تو دوسری طرف سے پوری کائنات ہمارے ساتھ مل کر اس گول کو اچیو کرنے کی کوششوں میں لگ جاتے ہیں. لیکن یقین کا آ جانا یہ ایک بڑی منزل ہے. جی بالکل. یعنی جب آپ کو یقین مل جاتا ہے تب آپ کے لیے پھر منزل تک پہنچنا بھی آسان ہو جاتا ہے. اس سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے تو ہم کئی دفعہ بدلنے کی ضرورت کو محسوس بھی نہیں کر رہے ہوتے. جی بالکل صحیح. اور ہمارے پاس جب ولنگ ویز میں کلائنٹس آتے ہیں تو یہی وجہ ہے کہ جو مسئلے سے دو چار ہوتا ہے اس کے گھر والے آتے ہیں. جی کیونکہ وہ پہچان نہیں رہا ہوتا کہ مسئلہ کیا ہے, وہ بدلنا ہی نہیں چاہتا, وہ کہتا ہے میں مزے میں ہوں. جی. اور پھر جب پہچان ہو جاتی ہے تو ایکسیپٹنس بھی اس کے لیے ایکسیپٹنس ہی سے پہچان ہوگی. جی. تو ایکسیپٹ کر لینے کے بعد جو ذمہ داری آتی ہے وہ پھر اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی, وہ جو آپ انفلوئنسر کی بات کریں. جی سر, یہی بات کہ ہم بدلنے کے لیے جیسے آپ نے کہا یقین کی منزل پا لینا, یہ تو آپ سمجھ لینا کہ سب سے ہی زیادہ اوپر کے لیول کی چیز. اگر کسی کو یقین مل جاتا ہے تو پھر اس جذبات, خوف, یہ ساری چیزیں اس کے راستے کی رکاوٹ نہیں بنتی ہیں. لیکن انٹیلنس وہ اس کو پا نہ لیں, کیونکہ زیادہ تر انسان جذبات سے ڈرائیو کرتے ہیں. صحیح. اور انفارچونیٹلی جذبات ہم زیادہ منفی ایکسپیرینس کرتے ہیں ہم, کیونکہ ہم منفی زیادہ سوچتے ہیں. اور سوچوں سے ہی جذبات بنتے ہیں. بالکل, سوچوں سے ہی جذبات بنتے ہیں. اور چونکہ ہماری پریکٹس نہیں ہوتی, چونکہ ہم جس ماحول میں, ابھی اس میں کسی کا قصور نہیں ہے, ہم نیچرلی ہی ذرا منفی زیادہ سوچتے ہیں. اور اس پہ کوئی باقاعدہ طور پر تو اسٹیپ شاید نہ لیتا ہو کہ اچھا مجھے اپنی سوچوں کو مثبت کرنا ہے. ہاں, ہمیں لوگ کہتے ہوئے ضرور ہم سنتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جو مثبت سوچا کریں اینڈ آل دیٹ. اب ایک آٹومیٹک رسپانس منفی بن جاتا ہے. بہت ساری چیزیں ٹیکنیکل بھی ہوتی ہیں, جیسے میں نے کہا برین کو چینج کرنے کی صلاحیت بھی ہم اپنے اندر ڈیولپ کر سکتے ہیں. جی. لیکن چینج کے یا بدلنے کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ جو چیز بن جاتی ہے وہ آپ کے جذبات ہی ہیں. صحیح. انڈائریکٹلی آپ کی سوچیں ہیں, اور وہ جو سوچیں جس طرح سے آٹومیٹک ڈیزائن ہو جاتی ہیں, خود ہی ڈیولپ ہو جاتی ہیں, تو وہ ہمیں لمیٹڈ سا ویژن بھی دیتی ہیں, لمیٹڈ سی ہماری کریج دیتی ہیں, کیونکہ ہمارے پاس نالج ہی لمیٹڈ ہوتا ہے. بالکل صحیح. سو جو یقین کی آپ نے بات کی, تو اگر کسی کا ایکسپیرینس ہی لمیٹڈ ہے, اگر کسی کا نالج ہی لمیٹڈ ہے, تو اس کے مطابق تو یقین شاید کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جس سے ہم سب کچھ پا لیتے ہیں. جی. مائنڈ ایک ایسی پاور ہے, مائنڈ سے مراد ہمارا سوچ بچار, ہماری سوچوں کی طاقت ایک ایسی پاور ہے جس کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی ہے. صحیح. ہماری فزیکل ہماری جو باڈی ہے اس کی لمٹ ہوتی ہے. ہم ایک حد تک بھاگ سکتے ہیں, ہم ایک حد تک بیٹھ سکتے ہیں, مطلب ہماری باڈی ہیز لمیٹیشن والی بات, لیکن ہمارے مائنڈ کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی. اچھا, کمال کی بات یہ ہے کہ جیسا ہم سوچ رہے ہوتے ہیں, جیسا ہمارا مائنڈ ہوتا ہے, ویسے ہی ہماری فزیولوجی ہو سکتی ہے. ایکچولی میں ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جو عقل, وزڈم, خیالات, ہماری سوچیں, ہمارے نظریات, ہمارا بلیف سسٹم, یہ ساری چیزیں مل کر ہمیں گورن کرتی ہیں, ہمیں یعنی آپ سمجھ لیں کہ آرڈر کرتی ہیں, ان کو کرنا چاہیے. ڈاکٹر صداقت علی صاحب بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں کہ جہاں پاؤں وہاں دماغ. جی. اب یہ مائنڈ فلنس کا یہ جو درجہ ہے, جی بالکل بالکل, تو اس میں باڈی کا بڑا رول ہے, بہت رول ہے. اور اصل میں ہمیں ٹرین یہ کرنا ہے اپنے آپ کو کہ کیسے ہمارا مائنڈ ہمارے برین کے آرڈرز کو فالو کرے اور وہ اس کے اثر میں ہو. جی. یعنی مائنڈ کو ہم شارپ
کر سکتے ہیں, مائنڈ کو ہم ایجوکیٹ کر سکتے ہیں نالج کے ساتھ, اسکلز کے ساتھ, اور اس کی صلاحیت کو بڑھا سکتے ہیں. لیکن لوگوں سے مائنڈ پروگرامنگ کی بات کریں تو کئی دفعہ لوگ مائنڈ بھی کرتے ہیں. جی یہ بھی ہے. ہرڈل محسن صاحب ایموشنز ہی بنتے ہیں. جی جب بھی آپ کسی کو, جیسے آپ نے فیملیز کی بات کی, تو جب وہ ہمارے پاس آتے ہیں تو جذبات کی وجہ سے وہ کافی زیادہ ویک ہو چکے ہوئے ہوتے ہیں. ان کا ایمان بھی تھوڑا ڈاواں ڈول ہوتا ہے, ان کو بلیو نہیں ہوتا. یہ بہت مشکل سی بات ہے جو میں کہنے جا رہی ہوں, کہ ان کا ایمان ہی ایک قسم کا ختم ہو جاتا ہے. ان کو نہیں لگتا کہ ان کا لوڈ ون کبھی ٹھیک بھی ہو سکتا ہے, اب وہ نشے کا مریض ہو یا کوئی اور ذہنی امراض میں مبتلا ہو. تو ان کا یقین ہی اٹھ جاتا ہے کہ شاید اس کا کوئی علاج ہی نہیں ہے, اور وہ اس بیماری کے ہاتھوں کٹ پتلی بنے ہوئے ہوتے ہیں. سو یہ جو مائنڈ کی پاور ہے, جب وہ ہمارے پاس آتے ہیں, اس بات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, نالج کو امپروو کرتے ہیں, وہ جانتے ہیں جو بیماری ہمارے لوڈ ون کو ہے اس کی نوعیت کیا ہے, وہ جذبات پر قابو پانا سیکھتے ہیں, تو پھر انہیں روشنی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. پھر وہ اپنی زندگی کو انجوائے کرنا شروع کرتے ہیں, پھر وہ اپنی زندگی کو اپنے ہاتھوں میں لینے کی صلاحیتیں بھی پیدا کرتے ہیں. کتنی اہم بات آپ نے کہی کہ جب روشنی مل جاتی ہے تو روشنی ملے گی تو وہ جو منزل کو راستہ ہے وہ بھی نظر آئے گا. بالکل. مس زینب, آپ بھی بہت ساری فیملیز کے ساتھ ملاقات کرتی ہیں, آپ گروپ بھی کنڈکٹ کرتی ہیں. لوگوں کو یقین حاصل کرنے میں کافی دشواریاں ہوتی ہیں. بالکل, کیونکہ ان کی اپنی, مجھے لگتا ہے کہ کچھ کہیں نہ کہیں انسیکیورٹیز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یقین آنا یا ٹرسٹ ڈیولپ کرنا, اس میں ان کو ہرڈلز آ رہی ہوتی ہیں. تو سب سے پہلے تو ان کو اپنی انسیکیورٹیز کو کلیئر کر لینا چاہیے, اور اس میں ان کی ہیلپ کرنی چاہیے, طریقہ بتانا چاہیے کہ کس طریقے سے ان جو انسیکیورٹیز ہیں ان کو پیچھے چھوڑ کر آگے, مطلب لیٹ گو کر کر آگے موو آن کرنا. یہ بہت اہم چیز ہوتی ہے جس سے ان کا ٹرسٹ جو ہے, یقین جو ہے, بلیو جو ہے خود پر بہت زیادہ اچھا ہونا شروع ہو جاتا ہے. پچھلے تجربات کو, پچھلے عقائد کو, بنی ہوئی سوچ کو اگر ہم پکڑ کر رکھیں گے تو ہمیں موقع نہیں ملے گا آگے بڑھنے کا, کیونکہ ہماری توانائیاں, ہماری سب ریسورسز ادھر انگیج رہیں گے. اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنے کا بہترین راستہ یہ ہے کہ ریوزٹ کیا جائے اپنی نظریات کو بھی, اپنے رویوں کو بھی, اپنی مائنڈ پروگرامنگ کو بھی, اور سمجھ میں آنے لگے تو بہتر کرنے کی کوششیں فوراً شروع کر دیں. اگر لڑکھڑائیں تو اس پر پچھتائیں نہیں, بلکہ پٹڑی سے اتر کر واپس جلدی سے پٹڑی پر چڑھ جانا اصل کامیابی. جی بالکل بالکل, کیونکہ کوئی ایسی چینج ہے نہیں ہے, کوئی تبدیلی ایسی ہے نہیں جس میں ریزسٹنس نہ آئے. یعنی چینج یا بدلنا ایک پروسیس کا نام ہے, ایک عمل کا نام ہے, جس میں ہم ولنگ بھی ہوتے ہیں, جس میں ہمیں یہ بھی ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ کیا مجھے رویے چینج کرنے ہیں, سوچیں چینج کرنی ہے, مجھے چینج لانا کہاں ہے. پھر جب آپ وہ اسکل سیکھ بھی لیتے ہیں اور اس کو پریکٹس بھی کرنا شروع ہو جاتے ہیں, تو ایکسپرٹ کہتے ہیں کہ اس کے راستے میں تھوڑی رکاوٹیں بھی آ سکتی ہیں, ریزسٹنس بھی آتی ہے. اور اس کا بھی حل انہوں نے بتایا کہ جب آپ مثال کے طور پر آپ اپنے غصے پر قابو پا رہے ہیں, یا آپ اپنی فائنینشیل اسٹیبلٹی کو اسٹیبل کرنا چاہ رہے ہیں, اپنی فائنینشیل اسٹیٹ کو, تو اس میں سم ٹائم اگر آپ کو کوئی رکاوٹیں آ رہی ہیں تو اس کا جو مینجمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ انیبلمنٹ کا مطلب جاری رکھیں, پرسسٹنٹلی اپنے چینج کے عمل کو جاری رکھیں. روکنا جو ہے, ڈسہارٹ ہونا, وہ پھر ہمیں ذرا اگین مایوسی کی طرف لے کے جاتا ہے, اور پھر ہم ایسے بلیف سسٹم میں پھنس جاتے ہیں جس سے کہ نکلنا مشکل ہو جاتا ہے کہ ہمارا کچھ نہیں ہو سکتا, اور اس طرح کی بات. منزل کی تمنا ہے تو کر جہد مسلسل, خیرات میں تو چاند ستارے نہیں ملتے.